بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت گزشتہ درس میں آپ نے سنی۔ بت پرستی سے حضرت نے کیسے روکا اور توحید کا درس حضرت نے کیسے دیا، لیکن جب قوم مسلسل بت پرستی پر بضد تھی اور مصر تھی تو حضرت نے ان کو سمجھانے کے لیے آخر یہ سوچا کہ بتوں کو توڑیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جن کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو یہ تو اپنی جان اور اپنے وجود کو بچانے پر بھی قادر نہیں، تمہیں نفع نقصان کہاں سے پہنچائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو سمجھایا اور وہ نہ مانے تو نام بنایا، فرمایا تاللہ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ تمہارے ان بتوں کے بارے میں میں ضرور ایک ایسی چال چلوں گا، ایک ایسا ان کا بندوبست کروں گا کہ تم حیران رہو گے، لیکن تم یہاں سے ذرا جاؤ تو صحیح، مجھے موقع تو دو، اور پھر دیکھو کہ جناب میں ان کا حشر کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ ان کا ایک میلے کا دن آیا، تہوار کا دن آیا، وہ سب وہاں جانے لگے اور پیچھے بت خانہ خالی تھا، اور یہ ایک بہت ہی بڑا موقع تھا کہ شرک کے اڈے کو مسمار کرنا اور عملی طور پر پریکٹیکل یہ ثابت کرنا کہ جن کو تم معبود سمجھتے تھے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بت خانے میں داخل ہوئے اور وہاں دیکھا کہ وہ نذرانے مختلف رکھے ہوئے ہیں ان کے سامنے، اور مختلف نذرانے کھانے پینے کی چیزیں وہ ان کے سامنے پڑی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب دیکھا بتوں کے سامنے پڑی ہیں تو کہنے لگے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کھانے کی چیزیں ہیں، تمہارے ان معبودوں نے، تمہارے ان عابدوں نے، تمہارے ان چاہنے والوں نے تمہارے لیے رکھی ہیں، کھاؤ نا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ لکڑی اور پتھر کے بت کہاں جواب دیتے۔ حضرت نے فرمایا ما لکم لا تنطقون، بولتے بھی نہیں ہو، وہ کوئی ہاں نہ تو کرو۔ یہاں پر پھر مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک دیہاتی آدمی شہر گیا اور پہلی دفعہ اس نے شہر دیکھا، اور شہر کی بڑی بڑی دکانیں اور اس میں بڑے طرح طرح کے لذیذ کھانے، تو اس نے ایک مٹھائی کی دکان کو دیکھا جہاں پہ بڑی مٹھائی نا اس نے سجا کے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی مٹھائی دیکھی تھی، تو ہکا بکا دیکھ کر حیران ہوا اتنی مٹھائی، اور اس سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ بندہ پاس بیٹھا ہوا اور کھا نہیں رہا۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یار یہ جو بندہ ہے نا لگتا ہے کوئی اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا ہوتا تو یہ ضرور کھاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا وہ اندھے تو نہیں ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو اور بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا، اور قرآن بیان کرتے فجعلہم جذاذا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کلہاڑا حضرت کے پاس تھا، بس شروع ہوئے فاقبلوا الیہ، ان کی طرف متوجہ ہوئے، ضربا بالیمین، بڑی قوت کے ساتھ ضرب لگانا شروع کر دی، ریزہ ریزہ کر دیا۔ الا کبیرا لہم، بڑے بت کو نہ مارا، اس کو چھوڑ دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ کر آئیں اور دیکھیں، الیہ اس بڑے کی طرف آئیں اور اس سے پوچھیں بھئی خیر تو ہے، یہ کیا ہوا؟
یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ کر آئیں، پوچھیں پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا۔ خیر واپس آئے، اپنے عبادت خانے میں گئے، دیکھا کہ بتوں کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے جس نے بھی یہ کام کیا بڑا کوئی ظالم تھا، ہمارے معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیا اس نے۔ اور انہوں نے کہا یہ بات ابراہیم کے علاوہ اور کوئی کام یہ بندہ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ کہنے لگے چلو بھائی اس نوجوان کو سامنے لاؤ تاکہ دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اب انہوں نے سوال کیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے کیا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ بڑا جو موجود ہے اس سے پوچھو نا، اگر یہ بول کر بتا سکتے ہیں تو پوچھو نا کس نے مارا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، حضرت جو بات سمجھانا چاہتے تھے ایک بار ضمیر نے جھنجھوڑا ان کو، اندر سے ضمیر نے ملامت کی بات تو ابراہیم سچ کہتا ہے، ہمارے معبود تو بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کو یہ سزا کس نے دی ہے۔ اور دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو، تمہارا ہی قصور ہے، بڑے جاہل ہو۔ لیکن پھر شیطان نے تھپکی دی ہمت کرو بیٹا، ہمت نہیں ہارنی، لہذا پھر بڑی ٹھٹھائی کے ساتھ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، اس سے کیسے پوچھیں، یہ کیسے بتائیں، یہ تو بیچارہ بول ہی نہیں سکتے۔ حضرت نے فرمایا اف لکم، حضرت نے فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر حیران ہوں میں تم پر، اللہ کو چھوڑ کر عبادت کس کی کر رہے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، خود مار کھا کر بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کو مارا کس نے ہے، یہ رہے تمہارے معبود۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر مالک کی عبادت کو چھوڑ کر، وہ جو پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار، جو ساری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا جو اللہ کریم ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا وہی بادشاہ ہے، اس کے ملک کے اندر اس کا کوئی شریک کوئی نہیں ہے۔ 6 دنوں میں ساری کائنات آسمانوں اور زمین کو بنا ڈالنے والا وہ سچا معبود جس کے سامنے سب جھکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر ان کو تم نے معبود مان رکھا ہے جو اتنے ناتواں، جو اتنے لاچار، جو اتنے مجبور ہیں کہ ان کو مار پڑے تو بتانے کی قدرت بھی نہیں رکھتے کہ ہم کو کس نے مارا ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم نے رب کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ رب کی تو مثل ہی کوئی نہیں، تم نے ان کو شریک بنایا، اور شریک بھی کس کا بنایا؟ لیس کمثلہ شیء، جس کی مثل کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں۔
جس کا کنبہ کوئی نہیں، جس کا قبیلہ کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا خاندان کوئی نہیں، جس کی اولاد کوئی نہیں، جس کی مثل کوئی نہیں، وہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا تنہا پیدا کرنے والا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ساری کائنات والے مل جائیں ایک تنکا اور درخت بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو اتنی قدرتوں والا ہے، جو اتنا عظیم رب العالمین ہے۔ اللہ فرماتے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، آسمان کو اس نے بنایا، سورج کو اس نے چلایا، چاند کو اس نے تابانیاں عطا فرمائی، ستاروں کو اس نے چمک دمک عطا کی ہے۔ جو اتنی قدرتوں والا ہے، ایسا خالق ہے، ایسا خالق ہے، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق کے اندر تمہیں کوئی عیب دکھائی نہ دے گا۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، اے بندے ذرا آنکھ اٹھا کر کے تو دیکھنا، کہیں تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے، کہیں تجھے کوئی سوراخ نظر آتا ہے، کہیں تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے تو بتا۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دیکھ دیکھ کر تیری نگاہیں تو تھک جائیں گی، رب کی بنی کائنات میں تجھے عیب نظر کوئی نہیں آئے گا۔ اتنی قدرتوں والے رب کو چھوڑ کر ان لکڑی کے عاجز بتوں کو معبود بنایا، پتھر کی گھڑی ہوئی مورتیوں کو تم نے مشکل کشا مان رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم، کتنا افسوس ہے تم پر، مدد تو اس سے مانگنی چاہیے نا جو کسی کا محتاج نہیں، اور جو حاجت مند خود ہو اس سے حاجتوں کا مانگنا کیسا، جو خود مشکلوں میں پھنس جائے اس سے فریاد کرنا کیسا، جو خود مجبور ہو، جو خود محکوم ہو، اس کا مقابلہ رب کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کیسے شریک بنا رہے ہو۔ شاعر کہتا ہے اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اے مالک ابر بادل، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں، مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا، جس پر بیماری آ جائے، جس پر بڑھاپا آ جائے، جو چلتے پھرتے موت کا شکار ہو جائے، جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا، جو اپنے آپ کو بیماریوں سے نہ بچا سکے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے جو سب کی بیماریوں کو درست کرنے والا ہوتا ہے، جو شفا کا مالک ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام سے کہتا ہے اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، پاؤں کی ٹھوکر مار میرے پیغمبر نیچے، اور وہ پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں۔ 18 سال کی بیماری کو لمحے میں ٹھیک کر دینے والے کو رب کہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو شریک بنایا اللہ تعالیٰ کا، جو زیر زمین ہیں یا جو زمین سے نکل کے آئے ہیں، پتھر اور لکڑیاں جن کو تم خود تراشتے ہو یا تم خود دفناتے ہو، یہ اللہ کے شریک بن گئے، ان سے مدد مانگ رہے ہو۔ فرمایا نہ،
اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے کہ اللہ کے علاوہ کیسے تم نے معبود بنائے، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے اندر، کچھ تو سوچو، کچھ تو سوچو۔ اب بجائے سوچنے کے مقابلے پر اتر آئے اور کیا کہنے لگے، قالو حرکوہ، جلا ڈالو ابراہیم کو۔ اور اگلا جملہ جو کہا وہ سن کر آتی ہے ہنسی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ میں شرک اور جہالت سے محفوظ فرمائے۔ جہالت جب زور پکڑتی ہے تو پھر شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ اس جملے کو سن کر ہنسی آتی ہے۔ دیکھو بھائی، معبود کس لیے ہوتا ہے؟ کہ اس کی عبادت کی جائے اور مشکلوں میں اس سے مدد مانگی جائے، اس لیے ہوتا ہے نا معبود۔ خوشی آئے، غمی آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، ضرورت آئے، مالک کے سامنے فریاد کی، مالک سے مدد مانگی، اس نے مدد کر دی، اس لیے معبود ہوتا ہے۔ اور اگر میرا معبود ایسا ہو کہ وہ میری مدد نہ کر سکے، مجھے خود اس کی مدد کرنی پڑے، ایسے معبود کا پھر کوئی فائدہ ہے؟ انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو کیا کہا؟ سننا، کہنے لگے حرکوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے الہوں کی مدد کرو، الہوں کی مدد کرو۔ ارے بابا، الہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کی مدد کی جائے، الہ تو اس لیے ہوتا ہے اس سے مدد لی جائے۔ یہ کیسے الہ ہیں جن کی مدد تمہیں کرنی پڑتی ہے؟ یہ کیسا معبود ہے، یہ کیسا مشکل کشا ہے جس کے گھر نذرانے تمہیں دینے پڑتے ہیں؟ کچھ تو سوچو۔ جو میرے پیسوں کا محتاج ہو، جو میرے تعاون کا محتاج ہو، بھلا وہ میرا معبود کیسے بن گیا؟ وہ میرا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ وہ میرا حاجت روا کیسے بن گیا؟ انہوں نے کہا حرکوہ وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ کام کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلانا شروع کی۔ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا موقع آیا۔ چونکہ ہمارا درس کا ٹائم پورا ہونے والا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ عالم بالا میں کوہرام مچا ہوا ہے، فرشتے پریشان ہیں، یا اللہ یہی تو دھرتی پہ تیری توحید کا علم بلند کرنے والا ہے، اس کو یوں جلا کر یہ توحید کا چراغ گل کر دیا جائے گا۔ اللہ سے اجازت لے کر جبرائیل تڑپ کے آئے، حل لک من حاجہ، این اس موقع پر، اور یہ توجہ سے اس باتیں سننا، اور یہی ملت ابراہیمی ہے۔ قربانی کرنے والوں، یہ نظریہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنانا پڑے گا۔ این اس موقع پر جب آگ کے اندر ڈالا جانے لگا، جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں حل لک من حاجہ، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اب بتاؤ، حاجت تو تھی، جان پر بنی ہوئی تھی، اور یہ پوچھنے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، عرش الہی کا پڑوسی وہاں سے آیا اور اس کی وہاں اطاعت کی جاتی ہے، فرشتے اس کی بات مانتے ہیں، فرشتوں کا سردار ہے، وہ آ کر کہہ رہا ہے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں تیرے ساتھ تو میری کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا رب کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا جملہ ہے اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اور میرے صحابہ نے اس وقت کہا جب انہیں دشمن سے ڈرایا جانے لگا۔ حالات جیسے ہوں، جواب کیا ہے؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قربانی سے پہلے یہ نظریہ بھی بناؤ کہ اپنی حاجت رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں بیان کریں گے، مدد اللہ سے مانگیں گے، فریاد رب سے کریں گے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام بھی آئے تو انہوں نے فریاد اللہ سے کی۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیا نا دو ٹوک جواب پہ، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا میرے ساتھ نہیں، رب کے سامنے فریاد تو کرو۔
ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے علمہ بحالی حسبی ان سوالی، میں نے گھر چھوڑا، میں نے اپنی جان کو آگ میں ڈالنے کے لیے میں تیار ہو گیا، میں نے یہ سارے ظلم سہے، تانے برداشت کیے، اتنا دکھ برداشت کیا تو کس کے لیے کیا؟ میں نے رب کے لیے کیا نا۔ علمہ بحالی حسبی ان سوالی، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر آج بتانا پڑے پھر مزہ نہیں ہے۔ آج میں بتاتا بھی نہیں ہوں، چپ کر کے رہتا ہوں، وہ ویسے بھی جانتا ہے، آگے جیسے اس کی مرضی ویسے کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے بھی پھر آگ کو اپنے خلیل پر گلزار بنا دیا۔ باہر سے انگارے نظر آتے تھے، اندر گلاب کے پھول نظر آتے تھے، ہم نے حفاظت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں سنو دنیا والو، سنو، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، میرے خلیل کے خلاف بڑا پروگرام بنایا، لیکن میں نے ناکام کر کے اپنے خلیل کی حفاظت کی۔ جو رب پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کی یوں ہی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔